أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان پڑھی جائے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اور پھر جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، کائنات زمین پر منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو، اللہ کا فضل ڈھونڈتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے اس امید پر. اور جب تم اللہ کا فضل تلاش کرو گے تو یقیناً تمہیں اللہ کا فضل ملے گا. میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا دن مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس کو سید الایام بھی کہا گیا، دنوں کا سردار، سالوں کا سردار، مہینوں کا سردار، ایک ہے دین کا سردار. تو دین کا سردار جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ یہ بابرکت دن ہے. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور جمعہ کے دن میں ہی قیامت قائم ہوگی. حدیث شریف میں ایسا ہی مفہوم ملتا ہے. میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے شہزادوں، مجھے سماعت کرنے والوں، مفتی شجاع الدین آفیشیل قرآنی نیٹ ورک 786 میں آپ کا ویلکم ہے، سواگتم ہے. آج خاص ٹاپک لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ آپ نے مجھے بغور سماعت کیا. عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جمعہ کا دن ہے. لوگ یوں تو سست اور کاہل بنتے نظر آ رہے ہیں، مگر پھر بھی ابھی کچھ لوگوں کے اندر عبادت کی رمک دمک چمک، خواہش و تمنا طلب باقی ہے.
سے کم جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، خاص اہتمام کریں۔ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن فرائض کے علاوہ نبی محترم حضور جانے کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں سے پڑھوائیں، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھا جانے والا ہر درود کا ہر کلمہ، ہر لفظ رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ عدم قبولیت کے شائبے سے یہ محفوظ ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ قبولیت کے قریب درود شریف کے وظیفے کو رکھا گیا ہے، اس لیے درود شریف کو کثرت سے آپ پڑھیں۔ خصوصیت کے ساتھ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی میں اس وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب قدیر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر اس وقت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اور خطبہ جمعہ کے مابین ہے، کچھ کہتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد ہے، کچھ کہتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ خیر جو بھی ہو، جمعہ کی اس مقبول وقت کو بندوں کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے، ایسے ہی جیسے شب قدر کو۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کے شہزاد و شہزادیوں، آج اہتمام کریں، خدا کی بارگاہ میں گر گرائیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اوراد و وظائف کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے ہو یا جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ کہف کی تلاوت پورے ایک ہفتے تک کے لیے آپ کے تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ضامن ہے۔ ہم تو بھول بیٹھے ہیں، فراموش کر بیٹھے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ہونی چاہیے، جمعہ کی نماز کے بعد کریں وہ بھی بہتر ہے۔ آج بہت سارے وہ کام جو مسنون ہیں، جیسے نہانا ہے، ناخن تراشنا ہے، اس کے بعد بال بڑے بڑے ہو گئے ہوں، منہ زیر ناف ہے، جو زائد بال ہیں ان کو صاف کرنا، یہ مسنون طریقہ میں سے ہے۔ خوشبو لگانا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر آج کے روز سید الطعام جس کو گوشت کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی یہ مسنون میں سے ہے، سنت میں سے ہے، اس کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہے، دعائیں کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ پہلی جنوری کو منانے کے چکر میں ہمارے مسلمان، خاص کر کے نیو جنریشن، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس قدر بہک جاتے ہیں، طوفانی بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں، آگ زنی کرنا اور طرح طرح کے خرافات کرنا، ڈی جے باجے اور نہ جانے کیا کیا فتنے اور فسادات کو انجام دینا، یہ ان کا طرہ امتیاز ہو گیا ہے۔ یہ سارے خرافات ہمارے ان مسلم بچے بچیوں نے یہود و ہنود کے طریقہ سے سیکھا ہے، اور ان کو فالو کرنے کے نتیجے میں یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ خدا را بچو، یہ مت دیکھو کہ نیا سال آ گیا ہے، یہ دیکھو کہ تمہارا گزرا ہوا سال کس میں کٹا ہے، کس میں گزرا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت وقت، یعنی قیامت اس وقت تک، قیامت کا حساب و کتاب اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہر انسان کو اس کی عمر کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے کہ تم نے اپنی عمریں کہاں کھپائی، تم نے اپنی عمر کے سارے اوقات کہاں پہ گوائے، کہاں پہ ختم کیے، کہاں پہ خرچ کیے۔ یہ تو سوالات ہونے ہیں، لہٰذا آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہر آنے والی پہلی جنوری کو آپ خوشیاں منائیں۔ میرے بھائی اسلام کے شہزادوں، اسلام کا آغاز کربلا کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اور اسلام کی آخری تاریخ یہ قربانی سے ختم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ہمارا اسلامی جو مہینہ ہے، سال ہے، وقت ہے، دونوں طرف سے چاہے آغاز ہو انجام، ابتدا ہو یا انتہا، ابتدا بھی قربانی کا پیغام ہے، انتہا بھی جانثاری کا پیغام ملتا ہے۔ غرض یہ کہ بغیر جانثاری کے، بغیر قربانیوں کے آپ کو نہ دنیاوی منافع حاصل ہو سکتے ہیں، نہ اخروی فائدوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے وقتوں کو اللہ عز و جل کی رضا میں خرچ کریں،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، وظیفہ پر ہیں، اور خاص کر کے آپ کو آج میں ایک دعا دے رہا ہوں، وہ جامع الدعا ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور یہ دعا غالباً سبوں کو یاد ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ انسان جو کچھ مانگ سکتا ہے، جو نہیں مانگ سکتا ہے، مانگنے کی تمام صورتیں، وہ صورتیں جو مانگی جا سکتی ہیں، وہ صورتیں جو چھوٹ جا سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام صورتیں اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہر دن مانگیں، خاص کر کے جمعہ کا دن اہتمام کے ساتھ صبح سے لے کر کے شام تک جب بھی آپ کو موقع ملے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، لا حول پڑھتے رہیں۔ سورہ جمعہ کی ایک بار ضرور تلاوت کر لیں، اور آج کے دن سورہ کہف تو آپ ایک بار ضرور تلاوت کر لیں، خواہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہو چاہے جمعہ کی نماز کے بعد ہو۔ اللہ رب قدیر ہم مسلمانوں کو نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔